بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیہ کریمہ اور اس کے بعد والی آیہ کریمہ، یہ دونوں آیات جب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا 5ویں رکوع سے، تو وہاں بھی یہ دونوں چھٹے رکوع کے شروع میں دونوں آیات آئی تھی۔ اب من وجہ وہ جو بنی اسرائیل کا یا یہود کا تذکرہ تھا، اس سے اب رخ سخن جو ہے وہ مشرکین کی طرف پھر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان احکامات کو دہرایا ہے۔ جس طریقے سے ایک بندہ پہلے ایک بات کرتا ہے، اس پر پھر دلائل دیتا ہے، پھر اسی بات کو دہرا دیتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہماری مثالوں سے پاک ہے، تو یہ اس اسلوب پہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ ملحوظ خاطر رہے کہ یہود کا جو تذکرہ کیا گیا تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب صرف کوئی تاریخی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں تھا کہ بندوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بڑی چھوٹی قسم کی سوچ ہوتی ہے۔ اصل میں قرآن کریم نے جب بھی کسی اس طرح قوم کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے مراد امت مسلمہ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ حکم دیا، انہوں نے اس کا یہ حشر کیا، اور پھر اس طریقے سے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ اب جو یہود تھے، یہ بہت سی خوش فہمیاں ان میں آ گئی تھی، اور یہ دین کے نام پہ بڑی دنیا کماتے تھے۔ ان کے جو مذہبی رہنما تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا، اور مشرکین کی طرف رخ سخن پھرنے سے پہلے اب پھر اسی بات کو دہرایا۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی کا جو لفظ ہے یہ ابن کی جمع ہوتی ہے بنی، اور اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا اور عید دو لفظوں سے مرکب ہے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل ایک اصطلاح ہے، یعنی یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ یہ اصل میں بنینا تھا، بنینا اسرائیل۔ تو عربی قاعدے کے مطابق جب جمع کو مضاف کیا گیا تو نون جمع کا گر گیا، بنی اسرائیل ہو گیا۔ اے اولاد یعقوب، اس کو یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، اللہ کی جو کہ انعمت، میں نے انعام کی ہے، علیکم، تم پر۔ یعنی یہاں پر نعمت کا لفظ جو ہے وہ جنس کے معنی میں ہے، جنس سے نعمت۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کر دیا، اور انی، بے شک میں نے، فضلت، میں نے فضیلت دے دی، کم تمہیں، علی العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ یہاں پر یہ لفظ اس زمانے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یعنی چونکہ یہ لوگ، ان کی سرشت میں گناہ آ گیا تھا، اور آپ نے دیکھا
میں مثال دیتا ہوں کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وہ جو چھٹے پارے میں چھٹے رکوع میں ذکر کہ تم نے اس بستی میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ سجدہ کا یہاں مانا ہے عاجزی کرنا، سر کو جھکاتے ہوئے عاجزی کر کے داخل ہونا ہے۔ اب عاجزی کر کے داخل ہونا آسان تھا، یہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ گھسٹ کے جانا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل کام کر لیتے تھے، لیکن حکم الہی کا تمسخر ضرور اڑاتے تھے۔ یہ صحیح ہے۔ تو بندہ اللہ کی نافرمانی کس وقت کرتا ہے، اس کا بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں نا ان کو بھول جاتا ہے۔ یعنی نعمت کا احساس اللہ کی عبدیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوتی۔ جب دل میں ایک بات اتر جائے، ایک بندہ کبھی اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے اور پھر سوچے اگر میرے خدا نے مجھے شکم مادر سے نابینا پیدا کر دیا ہوتا تو میری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ ایک بندہ اپاہج اور معذور اپنے آپ کو سوچے کہ اگر میرے پاس اللہ کی یہ نعمتیں نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا۔ جتنا جتنا نعمت کا احساس بڑھتا ہے اتنا اتنا رب کا شکر زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں بھی یہ بات کہے گی، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت۔ جب تم میرے احسانات کو یاد کرو گے تب تم میں میری بندگی کا جذبہ پروان چڑھے گا، تمہیں وہ چیز نصیب ہوگی۔ اور پھر اگلی نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ یعنی میں نے خوشحال نصیر الدین گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ خدا کا شکر زمانے کی قدر دانی ہے، جواب ہی نہ ہوا کہ پیر کہلائے۔ یعنی جب ایک بچہ کسی مقدس گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے تو بچپن سے ہی وہ لوگوں کی عقیدتوں کا ماور بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حاملین کتاب تھے، ان کو اللہ نے حاملین کتاب بنایا تھا، تو ان کو ایک تقدس حاصل تھا اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کتاب کی نعمت عطا فرمائی اور تمام زمانے کے لوگ تمہیں احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ بھی میری بہت بڑی نعمت تھی تم پر، اس کو بھی یاد کرو۔ پھر ایک ترغیب ہوتی ہے، ایک ترغیب ہوتی ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ محبت کی زبان نہیں سمجھتا۔ کچھ بندے محبت کی زبان سمجھتے ہیں، کچھ دلیل کی بات کو سمجھتے ہیں، اگر یہ بڑے کام ہوتے ہیں۔ دلیل کی بات سمجھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ترغیب کی بات سمجھتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غلبہ پا گئی، غالب ہو گئی، سبقت رحمتی اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ اکٹھا کیا ہے۔ نبئ عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ایمان دونوں کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ بندے کو اللہ کی رحمت سے سدا امید رہے اور اپنے گناہ دیکھ کے سدا ڈرتا رہے، کانپتا رہے۔ جس بندے کو یہ خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت مل گئی اس بندے کو ایمان نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اب ان کے سامنے قیامت کا منظر رکھا کہ تم نے اس دنیا میں سدا تو نہیں رہنا، یہ جو تم دین کے نام پہ مال و دولت لوٹتے ہو لوگوں کو، یہ تمہارے ساتھ تو نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا جب تم نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے اس تذکرے کو بیان کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور ڈرتے رہا کرو اس دن سے،
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لا تجزی بدلہ نہیں دے گا، نفس کوئی نفس کوئی جان، عن نفس کسی نفس کے بدلے میں، شیئا کچھ بھی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ واضح رہے القرآن کو فسر و بعدہ بعدا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں جب بھی قرآن کریم میں نفس کا لفظ اس طرح آئے تو اس سے مراد نفس کافر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان باغی۔ مراد کیا ہے کہ تم جن تعلقات کو بچانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، جن دوستوں کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، قیامت کے دن ایسا کوئی دوست تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ شفاعت ہوگی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دشمن بن جائیں گے مگر جو دوستی تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اگر تم نے اس روش کو نہ چھوڑا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب ان پر لازم تھا کہ وہ سرکار پر ایمان لاتے ورنہ وہ کافر تھے۔ تو یہاں پر نفس سے مراد کفر ہے، کافر کا نفس ہے، کافر کی جان ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا اس کی طرف سے عدل، کوئی معاوضہ، وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، کوئی معاوضہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیونکہ پہلے گزری ہیں اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نفع نہیں دے گی اسے کوئی شفاعت، کس کو؟ کافر کو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جی جی سبحان اللہ۔ شفاعت کام آئے گی مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ کا اذن کس کو ہوگا؟ اپنے محبوبوں کو۔ بے شک۔ تو تمہاری کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب ایک مجرم پھنس جاتا ہے تو 4 صورتیں ہوتی ہیں مجرم کو چھڑانے کی۔ پہلی تو یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہے، چلا جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، آپ مجھے پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس کی جگہ پہ میں سزا بھگتتا ہوں، میں جرمانہ بھگتتا ہوں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کی نفی کر دی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا مجرم چاہے گا میں بچا لیا جاؤں، میری اولاد دوزخ میں چلی جائے، میرے بیٹے، میری بیوی، میری بچیاں، میرا پورا خاندان دوزخ میں چلا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، جو تعلق اللہ کی وجہ سے قائم ہوگا وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اور ایک امتی کا سب سے گہرا تعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوتا ہے، جو ایمان کے نسبت سے ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی اپنے امتیوں کو بھولیں گے نہیں۔ محمد پورا ہے جگ سارا، کملی والے میاں سچیاں جاریاں میں۔ تو بات کیا ہے؟ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے پھر تمہاری کوئی کسی کے کام۔ بڑا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ رشوت دے کے چھڑا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی کسی سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ بڑی سفارش آ جاتی ہے کسی کہ مجرم پھنس گیا ہے، کوئی کسی بڑے کا فون آ گیا، سفارش آ گئی، اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے شفاعت بھی کسی کی کسی کام نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں
کہ شفاعت سرکار نے فرمایا نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے. یعنی شفاعت میں یہ شرط ہے کہ وہ سرکار کی امت میں سے ہو. سبحان اللہ. گناہگار ہونا الگ چیز ہے، وہ سرکار کی امت میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوئی تو پھر کوئی تمہاری شفاعت بھی نہیں کرے گا. بلا ہم کو چوتھی صورت کیا ہوتی ہے کہ ایک مجرم پکڑا ہوا ہے تو بندے وہ جاتے ہیں جتھا بن کے اور وہ جیل کو توڑ دیتے ہیں اور مجرم کو نکال کے لے آتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اس طرح بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن وہی بچے گا جسے میری نظر رحمت بچے. اب ذرا شفاعت پہ غور کریں. ایک بات یہ صرف کہ شفاعت ہوگی گناہ گاروں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور ہوگی اذن الہی سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت ہوگی اذن الہی سے. اب بخشنا بھی اللہ نے ہے اور بخشنا بھی اپنے بندوں کو ہے، لیکن اللہ درمیان میں اپنے مقربین کو لے آیا کہ تم ان کی شفاعت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن اپنے مقربین کی وجاہتوں کو زمانے پر واضح کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں کہ سارے نبی اذهبوا الى غیر میرے حضور کے رب پہ آنا. اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو میرے مقرب ہیں میری بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ میں ان کی سنتا ہوں، میں ان کی مانتا ہوں. وہ جب کسی کی شفاعت کرتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو اگر ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر کوئی تمہارے چھٹکارے کی صورت نہیں ہے. تمہارے یہ وہم و گمان کہ ہمارا تعلق بڑے مقدس خاندان سے ہے، تمہارے یہ وہم و گمان کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کچھ کام نہیں آئیں گے. اب بخشش اس کی ہوگی جو مصطفیٰ کریم کے حلقہ غلامی میں آ جائے. سبحان اللہ. اب آ گیا جناب رکے سے مشرکین کی طرف، اور اس میں ایک عقیدے کی بات ہے، اس پہ آپ نے ہمیں سب نے غور کرنا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ترجمہ دیکھ لیجیے. وَإِذ اور جب، ابتلا یہ ہوتا ہے آزمانا، اسی سے بلا کا لفظ ہے، بلا مبین آزمائش. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کس نے آزمایا؟ ربہ، اس کے رب نے. یہ قرآن کریم کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں زبر یعنی اعراب کا فرق کفر کو لازم کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے. اگر کوئی بندہ ابراہیم پہ پیش پڑھ کے رب پہ زبر پڑے گا تو کفریہ ہو جائے گا اس کا یہ کہنا. اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ ابراہیم نے آزمایا اپنے رب کو، حالانکہ اللہ کو نہیں آزمایا جاتا، اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے بکلمات، یہ تنوین تفخیم کے لیے، بڑی بڑی باتوں میں آزمائش، چھوٹی باتوں میں نہیں، بڑی بڑی باتوں میں. چھوڑا ہو اپنے دودھ پیتے بچے کو چٹیل میدان میں، چھوٹی آزمائش. اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، اشارہ حکم نہیں، آج اشارہ. چھوٹی بات ہے اپنے ہاتھوں سے چھری پھیرنا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سب. بڑی بڑی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، واپس اتمّا پورا کر دیا اس نے، ابراہیم نے، انہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے. یہاں پر مشرکین کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس ظام میں مبتلا ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اس لیے ہم بڑے مقدس ہیں، ہم جو بھی کریں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو رب کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر دبا دیتے تھے.
خانہ بنا رکھا ہے، اس میں پورے عرب کے بت اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں کہ لوگ یہاں آئے اور آ کے ان کی پوجا کریں اور ہمیں اس کا فائدہ ہو. تو نے یہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کو آزماتا کون ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ قابلیت کس حد تک ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے. امتحان ابتلا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن رب کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آزمائش تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جاننے کے لیے نہیں کی تھی، یہ ابراہیم کی تربیت کا ایک حصہ تھا. اس میں شان ربوبیت ہے، بہت بڑی بات، شان ربوبیت تھی اس میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے، سننے کے لیے کان بنائی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے کہ پانی پیو گے تمہاری پیاس بجھے. اللہ اس پہ قادر ہے کہ بندہ پانی نہ پیے اور تو پیاس بجھا دے. جیسے سرکار نے فرمایا بھی تو اللہ ربی کیا بات اس پہ قادر ہے، لیکن وہ روٹین میں ایسا کرتا نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں ہم نے جو ابراہیم کو اتنا بلند مقام دے دیا، ویسے نہیں دے دیا. تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں کس قدر تڑپنے والے تھے کہ جب بھی ہم نے انہیں کسی بڑی سی بڑی آزمائش میں ڈالا تو وہ انہوں نے اپنا سر تسلیم اس کے سامنے خم کر دیا. تو یہ جو آزمائش ہے یہ تربیت اور ربوبیت کا ایک مظہر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ جانتا نہیں تھا کہ استغفر اللہ تعالیٰ نے جانا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک، جعل یجعل بنانا، جاعل اس میں فاعل ہے بنانے والا، میں بنانے والا ہوں کا تجھے، للناس لوگوں کے لیے، اماما امام، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اب یہاں پر ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کو آپ کامیاب ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ منصب امامت اس وقت ملا جب وہ امتحان پاس کر گئے، جبکہ نبوت ایک وحبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں آزما کے نبی نہیں بناتا. جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا اسے عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. نبوت تب ہوگی جب وہ نبوت والا ہوگا. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبی تھے اس وقت تھے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی تو اس مقصد کے لیے آتا ہے تو پھر اس وقت نبوت کا کیا مقصد تھا؟ میں کہتا ہوں ہم اللہ کے ہر حکم کی اور ہر کام کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کن تو نبی جب آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کن تو نبی جب میں نبی تھا، ہم مانیں گے سرکار اس وقت نبی تھے. مقصد کیا ہے؟ ہم بندہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ مغرب کے 3 فرض کیوں اور عشاء کے 4 کیوں ہیں، مغرب کے 4 کیوں نہیں اور عشاء کے 3 کیوں نہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ بندے کا تعلق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنانا تھا عالم ارواح میں بنا دیا. نبوت ایک وحبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ اگر نبوت کسبی چیز بھی ہوتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں.
آزمانے سے پہلے اس کے بارے میں ابہام ہونا یہ کسی بندے کی کمزوری تو ہے، میرے رب کی کمزوری نہیں ہے۔ میرا رب تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک بندے کو کسی منصب پہ فائز کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کو اس منصب پہ رکھ لو، کل کو وہ کوئی خرابی کر دے تو جو رکھتا ہے اس پر بھی امید اٹھتی ہے نا۔ اگر نبیوں کی ذات پر کوئی استغفر اللہ ایسی چیز ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پہ حرف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میں بہتر جانتا ہوں میں نے رسول کس کو بنایا۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جس کو نبی بنا دیا تھا نا لوگوں، ان کے کاموں کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس قابل تھے کہ انہیں نبی بنایا۔ کیا بات ہے، بہت کسبی چیز بھی ہوتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں۔ یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم نبی تو پہلے تھے، یہ بالکل تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا مقام نبی کے بعد ہوتا ہے، استغفر اللہ علیہ وسلم، یعنی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی وہ ایسی چیزوں سے ایسے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے دلیلی بات، میں بہت جگہ پہ کہتا ہوں اور بہت کثرت سے کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، جو بندے خدا کو نہیں مانتے نا دلیلیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ جو بندے رسول کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں دلیلیں انہوں نے بھی گھڑ رکھی ہیں اور چکر دے دیتے ہیں۔ وہ بات یہ نہیں کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، بات یہ ہے کہ مسلمہ عقیدہ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ قرآن مجید کو بدل دیا گیا، انہوں نے تو دلائل دی ہے نا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن میں خدا کو نہیں مانتا، میرے پاس یہ دلائل ہے، وہ پھر تو کیسا مسلمان ہے تو خدا کو نہیں مانتے کہ تو مسلمان بات ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں قرآن کو محفوظ نہیں مانتا، میرے پاس یہ دلیلوں کو نہیں سنیں گے۔ تو پہلے یہ کہے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ مسلمان عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ یعنی خدا مسلمات کو نہ چھوڑے نا۔ اہل سنت کے عقائد یا تو یہ بتا دے کہ آج تم نے بنانے ہیں یا پہلے بنائے ہوئے کافی ہیں۔ آپ نے آپ کتابیں لکھ دی ہیں، آپ کا علم امام نصری سے زیادہ ہو گیا ہے، امام طحاوی سے زیادہ ہو گیا ہے، دیگر جو ہمارے علم کلام کے علماء امام ہیں ان سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں تو پھر آپ کو اہل سنت کے مسلمہ عقائد ماننے۔ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں سب میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی صوفی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ان کا جو پہچان ہے وہ تصوف ہے، انہوں نے بھی سر و اسرار میں یہ لکھا کہ جو وہ ایک فرقہ اولیائیہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ فرقہ اولیائیہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کو جو کچھ ملتا ہے وہ جبریل کی وساطت سے ملتا ہے، جبکہ ولی کو ڈائریکٹ مل جاتا ہے، اس لیے نبی کا مقام جو ہے اس سے ولی کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ھذا کفر، یہ عقیدہ کفر ہے۔
کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. بے شک بے شک. کوئی تعلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں سنی جائے گی. یہ ہمارا مسلمان عقیدہ ہے. بہت اچھا. مرتبہ امامت برقرار، درجہ مرتبہ نبوت کفر یا عقیدہ ہے. کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی نبی کا اللہ سے رابطہ ہے، نبی کا غیر سے تعلق ہے. غیر نبی کو تو جو کچھ ملتا ہے کسی نہ کسی نبی کے صدقے میں ملتا ہے نا، کسی نہ کسی نبی کی وساطت سے ملتا ہے نا. تو غیر نبی جو ہے وہ کبھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اگر بھی مانتا ہے تو وہ کفر یا عقیدہ رہتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہیں گے دیکھیں نا، ایک بندے نے میٹرک بھی کیا ہے، اس نے MBBS بھی کیا ہے. اب جب اس کا آپ تعارف کروائیں گے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ وہ سال میں انہوں نے میٹرک کیا ہے. آپ اعلیٰ ترین ڈگری بولیں گے نا. جب نبی کا درجہ بلند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے امامت کا ذکر کیوں کیا کہ میں نے انہیں امام بنایا؟ یعنی اس کی کیا لاجک ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظوں کا استعمال کو سمجھنا چاہیے. یہ جو میں ہر جگہ پر لفظی اور اصطلاحی اور اس کی بات کرتا ہوں، اس کو بہت بڑی بنیاد ہے گمراہیوں سے بچنے کی. دیکھیں، امامت کا لفظی معنی ہے، امام کا لفظی معنی ہے ما یقتدی بہ، جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے. یعنی آپ اگر اس کو آسان کریں نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جب کسی فن میں اتنا ماہر ہو جائے کہ لوگ اس کو فالو کریں تو وہ امام ہے. قرآن میں کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو. مطلب کیا ہے کہ کافروں کے جو سرگنا ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں ان سے جنگ کرو. امام کا لفظی معنی ہے ما یقتدی بہ ولو کان کافرا، یہ لفظی معنی کرو. اور شریعت میں کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اتنا اعلیٰ مقام پا لے، لوگ اس کو فالو کریں، اس کو امام کہتے ہیں. امامت نبوت کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. امامت نبوت کی طرح کی چیز نہیں ہے. نبوت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. نبی اللہ منتخب کرتا ہے، بندے نہیں کرتے. جبکہ امامت جو ہے اس کا انتخاب بندے خود کرتے ہیں. دیکھیے ربنا وجعلنا مسلمین کو جو آتا ہے کہ ہمیں امام بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دیکھیے کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے کبھی بنا دے. یہاں کہتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. جو چیز اختیار میں نہیں ہوتی اس کی دعا نہیں مانگی جاتی. یعنی جو چیز کسبی نہ ہو اس کی دعا نہیں مانگی جاتی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں امامت جو ہے نا اس کا معنی ہے راستہ دکھانا. یعنی امام کیا ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کرتے ہیں، جو راستہ دکھاتا ہے. ہر نبی امام بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی قیادت کرتا ہے. یعنی جیسے دیکھیں نا سرکار کو مبشر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا. ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کی تعبیریں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں پر امامت کا لفظ نبوت کے معنی میں ہے. یعنی ہر نبی جو ہے وہ امام بھی ہوتا ہے. اس معنی جس طریقے سے جب وہ بشارتیں دیتا ہے تو آپ نبی کو بشیر کہہ دیتے ہیں، عذاب الہی سے ڈراتا ہے آپ نذیر کہہ دیتے ہیں. وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس معنی سے ہر نبی امام بھی ہوتا ہے. لیکن امام نبی نہیں ہوتے، امام نبی نہیں ہوتے، ہر نبی امام ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم ہم نے آپ کو نبوت کا مقام دے دیا
تمام مذاہب جو ہے وہ آپ کو اپنا مبتدا مانتے ہیں. مشرکین بھی کہتے ہیں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، مسلمان ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں. اب دیکھیے اگر کوئی بندہ یہ کہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ امام بھی بناتا ہے. وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں امام بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جال تکوینی، ایک ہوتا ہے جال تشریعی. اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، یہ جال تشریعی ہے، اللہ نے بنایا شریعت کے نقطۂ نظر سے. ایک ہے جال تکوینی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے. ورنہ اگر کسی کو دلیل بنا لیا جائے تو پھر تو بھائی کافروں کے جو سرگنا ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے تو ان کا بھی احترام کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ نے امام بنایا ہے. یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امامت سے مراد ہے یعنی وہ ذات جس کی پیروی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی پیروی کی جاتی ہے، اس لیے انہیں امام کہا جاتا ہے. اور امامت کوئی نبوت کی طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ امام جو ہے وہ دنیا میں آ کے بنتے ہیں، جبکہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دینے کی عطا کر دی تھی. تو یہ عقیدہ کفر ہے کہ نبوت کا مقام امامت کا مقام نبوت سے اوپر ہے. یہ کفری عقیدہ ہے. حضرت ابراہیم کو یہاں پر امام بڑی مانا کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ تمام لوگ آپ کی پیروی کریں. کہا اپنے ضروریت تھی. پھر آپ نے عرض کیا پروردگار میری اولاد میں سے بھی کالا. اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظلم کرنے والوں. یعنی آپ کی ذریت میں سے نبی آئیں گے لیکن میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس سے ایک استدلال قادیانی کرتے ہیں وہ مرزا کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے استغفر اللہ ظالم ہی ہے جو کوئی نبی نہیں بنا، جن کو مرزے کو ثابت کرنے کے چکر. اور بھائی اللہ کے بندوں اگر تم ایک بندے کو مانتے ہو تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ان کا کیا توجیہ کرو گے کہ ان میں تو کوئی نبی نہیں بنا، یہ کیسے بن گیا اس زمین میں آ کر. اور یہاں پر ایکچولی جو مشرکین تھے نا ان کے ذات کو توڑا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے آپ ابراہیم کی ذریت ہے اس لیے ہمارا بڑا مقام ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جب حضرت ابراہیم کو اپنے پیغمبر کو یہ منصب دیا تو انہوں نے کہا پروردگار میری ذریت میں سے بھی امام آئیں گے یا نبی آئیں گے. اللہ پاک نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو بھی پہنچے گا. مطلب کیا ہے کہ اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی اگر تم ابراہیم کے طریقے پر چلو گے تو تم اللہ کے محبوب ہوگے. اگر ملت ابراہیمی یا ابراہیمی دین کی پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بنو گے. جو ظالم ہوگا اس کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اللہ نے ذریت تھی قال لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہ پھر ان کو گویا مشرکین کو وہ نعمت یاد دلائی گئی ہے، بنی اسرائیل کو یاد دلائی گئی تھی. وَإِذْ کو یاد کرو جعلنا ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مثابہ ہوتا ہے بار بار لوٹنے کی جگہ. ہم نے بیت اللہ کو ایسا بنا دیا کہ تمام لوگوں کا دل بار بار وہاں جانے کو کرتا ہے. اب ان کی ساری سرحدیں بیت اللہ پر ہی نا، اور آج بھی تو تقریباً کموں پہ یہی حالت ہے. ان کی معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ حج ہے اربوں کا. باقی دیر سے بعد کی بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ شریف کو
اور ہم نے اسے امن کی جگہ بنا دیا. یعنی ہم نے ایسا احترام ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر باپ کا قاتل بھی ہر میں بنا لے لیتا تھا تو وہ اسے قتل نہیں کرتے تھے. اگر ایک جانور بھاگ رہا ہے اور وہ حرم کی حدود اس کو پیچھا کر رہا ہے طاقتور جانور، وہ حرم کی حدود میں داخل ہوا تو وہ چھوڑ دیتا تھا اس کو کہ یہ حرم میں امن کی جگہ میں داخل ہو. اللہ فرماتا ہے لوگوں ہم نے تم پہ یہ کرم فرمایا، ہم نے تم جگہ پیدا کیا، اس حرم میں پیدا کیا جو امن کی جگہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر ہم نے کہا وَاتَّخِذُوا تم بنا لیا کرو مِن مقام سے مقام ٹھہرنے کی قیام کی جگہ ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، یعنی جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی نا، تو اس پتھر کو مقام نماز بنا دیا، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب و منزلت ہے کہ جس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے احترام کا حکم دیتا ہے کہ اس کو جائے نماز بنا لیا. وہ عہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، وہ اسماعیل اور اسماعیل سے، کیا ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. ان طاہرا کہ تم دونوں پاک کرو، تسلیہ کا صیغہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں پاک تطہیر پاک کرو. بیت یا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیے بیت اللہ شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مسجدوں کے جالے اتارا کرو، اللہ رزق میں برکتیں دے. سبحان اللہ. یہ جو مساجد ہے نا، یہ ایک مجاز کی زبان میں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے. اور طواف کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ ابراہیم سے افضل تو نہیں تھے نا، وہ اسماعیل سے افضل تو نہیں تھے نا، وہ تو باہر سے آنے والے لوگ تھے نا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا اس سے مقام کم نہیں ہوتا، یعنی چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اللہ اپنے خلیل کو نہ کہتا کہ باہر سے آنے والوں کے لیے میرے گھر کو سبحان اللہ. یہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں نا، ان کی خدمت کرنے والا بندہ اپنے آپ کو کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں ابراہیم کی میراث میں لگا ہوا ہوں. اچھا اس میں مشرکین کو کیا، یعنی اس کا وہ آپ پس منظر دیکھتے جائیں کیا مطلب ہے اس کا. مشرکین نے تو بیت اللہ شریف کو کاروبار بنایا ہوا تھا، یعنی جتنے وہ جو ہم سنتے ہیں کہ 360 بت تھے، ٹھیک ہے، سارے بیت اللہ کے اندر نہیں تھے، دنیا اندر آتے تھے نا، بیت بھی لگے ہوئے تھے. وہ کس لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے؟ ہر قبیلے کا بڑا بت وہاں تھا. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ہمیں نذرانے دیں گے کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے رہنے والے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا معاش خرید و فروخت کو ہم سے کریں گے. یعنی تم نے تو بیت اللہ شریف کو کاروبار بنا لیا ہے، جبکہ میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل کی شان یہ ہے کہ وہ تو باہر سے آنے والوں کے لیے سہولتیں مہیا کیا کرتے تھے اور میرے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، پاک رکھا کرتے تھے. اب یہ ہے اگر کوئی بندہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے
تو وہ یہ سمجھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے مشن میں لگا ہوا ہے، وہ وفادار ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر کوئی بندہ حاجیوں کو ڈھونڈتا ہے تو وہ لاکھ دعوے کرے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ حضرت ابراہیم کے مشن کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ باتوں کا سنو، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اے میرے پروردگار اجعل بنا دے ھذا بلدا، اس شہر کو آمنا، امن والا۔ یعنی جب آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اس وقت دعا مانگی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور امن والا بن گیا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے دل میں اتنا احترام بیٹھ گیا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، جانور بھی ایک دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا تھا، اب بھی امن والا ہے۔ اور پھر کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور ابراہیم کی بات دیکھیں، وَارْزُقْ پروردگار اور تو رزق کا عطا فرما، أَهْلَهُ اس کے رہنے والوں کو، اس کے اہل کو، یعنی اس شہر کے پاسیوں کو، من الثمرات پھلوں کا۔ ثمرہ ہوتا ہے کسی چیز کا حاصل، یعنی ثمرہ کا جو لفظ ہے یہ صرف پھلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایک فیکٹری کپڑا پیدا کرتی ہے تو کپڑا اس کا ثمرہ ہے فیکٹری کا۔ اب کہتے اس بات کا کیا ثمرہ ہے اور اس کا رزق کیا نکلتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، اس وسیع معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار من الثمرات، پروردگار عالم اس شہر کے باسیوں کو عطا فرما، رزق عطا فرما، پھلوں میں سے، ثمرات میں سے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ پہلے اللہ جب انہوں نے کہا تھا نا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کہ مالک میری اولاد میں سے بھی یہ شرف رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرا ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چوکنے ہو گئے، جب رزق مانگے نا کہا پروردگار عالم میں رزق ان کے لیے مانگتا ہوں جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی گویا مشرکین پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمہیں رزق کی دعا میں بھی شریک نہیں کرتے اگر تم ان کے مشن کے ساتھ غداری کرتے ہو، اگر تم شرک کے راستے پر چلتے ہو۔ من آمن منہم باللہ والیوم آخر، جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ قال، اب اللہ پاک کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی گناہ گاروں کی روزی بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے رزق دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو آپ کھانا کھاتے تھے اس کے ساتھ۔ جی جی، ایک دن کوئی مہمان آیا، کوئی 2-3 دن کے بعد آیا، جب وقت گزرنے کے بعد آیا، جب وہ کھانا کھانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاک نام سے شروع کر۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، اور فرمایا اٹھ جا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا پھر تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم میں بھی جانتا ہوں اس کو کہ مجھے نہیں مانتا، میں اسے اتنی دیر سے رزق دے رہا ہوں، میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا کہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، متع ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے، میں اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا۔ ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، اس طرح اس سے اضطرار ہے مجبوری، پھر میں اسے مجبور کروں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ یعنی جو مجھے نہیں مانے گا میں دنیا میں تو اس کی روزی ماندہ نہیں کروں گا۔ یہ رب کا کرم ہے
کہ وہ بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی ان کی روزی بند نہیں کرتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہاں پر رزق کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، وہ سب کو ملتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا رزق اللہ کا بھید ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ لیکن فرمایا پھر میں اسے دوزخ کی طرف کہہ چکا وبئس المصیر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا انجام ہوگا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ اب فرمایا کہ اے مشرکین، اے لوگوں، جس بیت اللہ شریف کے صدقے میں تم اتنے معزز بنے بیٹھے ہو، اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم ان کی دعوت کو مانیں گے تو متخطف ہمیں اتر لیے جائیں گے سرزمین سے۔ جس بیت اللہ شریف کے صدقے میں تمہیں اتنا مقام ملا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے اس بیت اللہ شریف کو بنانے والے نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، قاعدۃ کی جمع ہے بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ شریف کی، واسماعیل اور اسماعیل۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی جب بیت اللہ شریف کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت دعا کیا مانگی؟ جب وہ مکمل ہو گیا پہلی دعا یہ مانگی ربنا تقبل منا، پروردگار اسے قبول فرما دے ہماری طرف سے۔ اگر بندہ کوئی بہت اعلیٰ کام کرے تو اسے کسی احساس برتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ توفیق دی، مجھ سے یہ خدمت دی ہے۔ کام پر مانا مت ہو، کام دیے جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے۔ تو وہ پہلی دعا کیا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، پروردگار تو اسے قبول فرما لے ہماری طرف سے۔ بات تب بنے گی جب تو قبول فرما لے گا۔ انکا انت السمیع العلیم، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع دعاؤں کو سننے والا، سب کو سننے والا، یہاں اپنی اس کا مراد دعا ہے، تو سننے والا، بہت زیادہ سننے والا ہے دعاؤں کو، العلیم اور تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم تیرے سوا کوئی قبول کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، دلوں کے بھید تو جانتا ہے۔ میرے مالک ہماری پہلی التماس یہ ہے تو اپنی ہماری اس خدمت کو قبول فرما جس کی تو نے ہمیں سعادت بخشی ہے۔ اور پھر کیا کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا اے ہمارے پروردگار، واجعلنا تو بنا دے ہمیں، مسلمین لک، یہ مسلم سے تسمیہ ہے، اسلم مسلم اسلام کا معنی ہے گردن نہادن بطاعت، حکم مانتے ہوئے سر جھکا دینا۔ دعا مانگی پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو ایسا بنا دے، مسلمین لک، ہمارا سر سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مانگنی ساری لکھائے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر۔ مانگنے کی کمزوری کیا ہے کہ بندہ رب سے سب کچھ مانگتا ہے، رب سے رب کو نہیں مانگتا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے ہمارا سر سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے۔ اور پھر کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری ذریت میں سے، امتن ایک ایسا گروہ لازمی ہونا چاہیے
مسلمۃ لک، جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں ایک گروہ سدا اسلام پر قائم رہا، ایک گروہ سدا اسلام پر قائم رہا، یعنی وہ دین وحدت پر قائم رہا۔ کیونکہ ہماری اور پھر آپ دیکھیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ہماری ذریت میں سے، یعنی کس کی ذریت؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، آگے اس میں پورے بنی اسرائیل، ہزاروں نبی آئے بنی اسرائیل میں، اور ہم ہر نبی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دعا ہے نا، یہ من ذریتنا، اس میں سے جو میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، ان کے لیے خاص ہے۔ امت مسلمۃ لک، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا، یہ دعا مانگی۔ اور یہ اس پر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں ایک گروہ ہمیشہ اسلام پر قائم رہا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بہتر لوگوں میں رکھا، مفہوم ہے، بہتر لوگوں میں رکھا، اور مسلمان کافر سے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار کے آبا میں سب لوگ اسلام پر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار عالم ہمیں دکھا دے، یہ مناسک منسک کی جمع ہے، طریقہ عبادت۔ میرے مالک ہم نے گھر بنا دیا، تو ہمیں سکھا دے کہ اس کا طواف کیسے کرنا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ فَتُبْ عَلَيْنَا، جب توبہ کا فائل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا۔ اگر توبہ کا فائل بندہ ہو، توبہ ہوتا ہے لوٹنا، بندے نے توبہ کی کا مطلب کیا ہے کہ بندہ لوٹ آیا اپنے رب کی طرف۔ جب وہ اپنی فطرت سلیمہ کو چھوڑ کے گناہ کی گردن میں پھنس گیا تھا نا، وہ لوٹ آیا اپنی فطرت سلیمہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہو گیا اپنی رحمتوں کے ساتھ کسی بندے کی طرف۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہم تیری رحمت کے سائل ہیں، ہم پر اپنی رحمت سے سدا توجہ فرمانا، ہم پر متوجہ رہنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اِنَّكَ بِشَکْ تو، انت تو ہی ہے، تواب مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، اور رحیم یہ بھی مبالغہ ہے، صفت بھی ہے، بے حد رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اتنا جانتا تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں میرے مالک، پھر میں تو ہی سے مانگتا ہوں نا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی ہے پروردگار توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے۔ پھر دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اللہ اکبر، وَابْعَثْ بھیج دے، فِيهِمْ ان میں رسول، عظمت والا رسول، منہم ان میں سے۔ اب یہاں پر فیہم سے کیا مراد ہے؟ ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد تو انبیاء عالم ارواح میں کر چکے تھے. اس سے مراد کیا؟ پروردگار تو بھیج دے. اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار وہ جو تیرا عظمت والا رسول ہے جس کے بارے میں تو نے ہم سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ تم میں سے کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس پر ایمان لے آئے، اس کے دین کا خادم بن جائے. میرے مالک وہ جو تیرا عظمت والا رسول ہے جس کا اس میں گرامی تو نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، وہ میری اور اسماعیل کی ذریت میں سے ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم اس رسول کو مبعوث فرما ہماری ذریت میں سے. سبحان اللہ. میرے مالک ہم نے کعبہ کو بنا دیا، اسے قیامت تک آباد کرنے والا رسول ہے. رسول بھیج دے ہم ان میں سے، یعنی ہماری ذریت میں سے ہو. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بارے میں دعا مانگی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں بہت سے نبی آئے، وہاں پر حضرت اسماعیل تھے، اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سوائے سرکار مدینہ کے اور کوئی نبی نہیں ہے. تاکہ اشتباہ نہ پڑے کسی کو. ان میں سے وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ جو رسول ہے نا پروردگار، وہ لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے. آیات کا جو لفظ ہے نا، ایک تو قرآنی آیات ہے اور ایک اس کا آپ لغوی معنی بھی لے سکتے ہیں نشانی. یہ ساری کائنات بھی میرے رب کی آیتیں ہیں، یہ بھی رب کی نشانیاں ہیں. پروردگار عالم کو رسول ایسا ہو کہ وہ کائنات سے لوگوں کو کائنات کا خالق سمجھا دے، وہ نشانیوں کو بیان کرے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم جو تیرا کلام اس پہ اترے، جس طرح تو نے اتارا ہے وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دھمکی کے ویسے ہی اس کو بیان کر دے. یتلو علیہم آیاتک، وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، جو تیرا کلام ہے وہ ان پر تلاوت کرے، انہیں پڑھ کے سنائے. اور پھر دیکھیے کسی بندے کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے اس بندے کا لہجہ اس بندے کی طرح ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈرپوک آدمی کوئی کسی بڑے دلیر آدمی کا جملہ بولتا ہے تو بات نہیں بنے گی. تو پروردگار عالم وہ رسول ایسا ہو جس کا لہجہ دراصل تیرے لہجے کا مظہر اعظم. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتک، وہ پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے. اور پھر کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے. اب دیکھیے اگر کوئی پوری کائنات بھی اگر مل جائے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں لے سکتی بغیر واسطہ پیغمبر کے. تو جس طرح کائنات قرآن لینے میں نبی کی محتاج ہے، اس طرح قرآن سمجھنے میں بھی نبی کی محتاج ہے. اگر یہ چیز گرامر سے سمجھ آ جاتی تو پھر اللہ اپنے نبی کا منصب پر یعلمہم الکتاب نہ رکھتا کہ وہ جو نبی ہے وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھائے. حکیم الصلاۃ، کسی لغت میں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ملے گا، کہیں آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملیں گی کہ سرکار نے بتائی ہیں. کتابوں نے کتاب کی تعلیم دے والے حکمہ، اور وہ رسول انہیں حکمت سکھائے. حکمت کا لفظ بڑا وسیع المعنی ہے، یہ کبھی کبھی نبوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے اسے حکمت دی. نبوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ دیکھیں نا، ایک بندہ فلسفی ہے، کوئی اس کو واقعات سنائے قائل کرنے کے لیے، وہ جتنا بھی مخلص ہوگا حکمت سے کام نہیں لے رہا.
ایک بندہ ناخواندہ ہے، اس کو فلسفہ نہیں بتایا جائے گا، اس کی سطح کے مطابق بات کی جائے گی۔ حکمت سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن حکمت دعوت کے خلاف ہے۔ حکمت دعوت کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر حکمت سے مراد دین کا فعل بھی ہے اور حکمت سے مراد سنت بھی ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ تعلیم کتاب ہے، اور ظہر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، یہ تعلیم حکمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتارا قرآن کے علاوہ وہ حکمت ہے، اس کو سنت کہا گیا ہے۔ وہ نبی انہیں قرآن کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے، مراد الہی بھی سکھائے۔ حکمت کیا ہے؟ مراد الہی۔ اور پھر کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے دلوں کو صاف کرے۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ تعلیم کتاب و حکمت اور تلاوت آیات کا لازمی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر یہ لازمی نتیجہ ہوتا، اسے الگ کر کے منصب نبوت کے طور پہ بیان نہ کیا جاتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ان کی طرح الگ کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سرکار کے کال کا فیض ہے، ایک حال کا فیض ہے۔ وہ جو جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا نا کہ ابھی میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا، تو شاید فرماتے ہیں سرکار نے جب نظر نبوت عمر فاروق کے سینے پر ڈالی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ پکارتے اب میں اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو نظر کا فیض ہے نا، یہ ہے تزکیہ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا مجھے شک پڑ گیا قرات قرآن کے مسئلے میں، اختلاف قرات میں، کہ جیسا شک اس وقت بھی نہیں تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کچھ بتایا نہیں، لیکن سرکار نے میرے دل کی بات کو سمجھ لیا، اور آپ نے اپنا دستے پاک میرے سینے پر مارا، فَخْفِضْتُ عَرْقًا، میں شرابور ہو گیا پسینے سے، اور فرماتے ہیں وہ جو شک تھا وہ اس طرح یقین میں بدل گیا کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ، گویا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے تزکیہ۔ جس طریقے سے تلاوت آیات کے ورثاء قرآن حضرات بنے، تعلیم کتاب کے مفسرین بنے، تعلیم حکمت کے محدثین بنے، تو تزکیہ کے ورثاء صوفیاء کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دل ان کی نظر سے صاف ہوتے ہیں، بے شک، بے شک، وہ سرکار کے وارث ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور یزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جو قاری ہے اس کو فقہ نہیں آتی، فقہ والے کو قرات نہیں آتی، جی جی، اسے اردو آتی ہے اسے انگلش نہیں آتی، اسے انگلش آتی ہے اسے اردو نہیں آتی۔ یعنی جو بولتا ہے وہ لکھنا نہیں جانتا، جو لکھنا جانتا ہے وہ بولنا نہیں جانتا، عموماً نہیں ہوتا نا۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو، عشق و حضور و اس طرح۔ وہ دعا مانگ کے کہتے ہیں پروردگار عالم تو غالب ہے ہر چیز پر، تو ایک ذات میں سب کچھ جمع کر سکتا ہے۔ وہ رسول ایسا ہو جس میں یہ چیزیں، انک انت العزیز، تو غالب ہے ہر چیز پر، تو جو چاہے ایک ذات میں ساری خوبیاں جمع کر سکتا ہے۔ تو پروردگار کے ساری خوبیاں اس رسول میں جمع کر، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمتی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ انک انت العزیز، تو بڑے غلبے والا ہے، اور پھر کیا؟ الحکیم،
مالک تو بڑی حکمت والا ہے، سبحان اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو منبع ہے وہ تیرے پاک نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تجھے تیری غلبے کا واسطہ، تجھے تیری حکمت کا واسطہ وہ جو عظمت والا رسول ہے، جو دین کا منبع ہے، وہ رسول ہم دونوں کی ضروریت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا مشرکین پہ یہ بات واضح کی گئی کہ تم اور یہود و نصارہ پہ سب پہ کہ تم جس نبی سے اس طرح دور دور رہتے ہو، وہ نبی تو وہ ہے جن کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو